زرتاج، جو ابھی جلسہ تھا اس میں جھنڈا امریکہ کا نظر آیا. مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کی ٹرمپ کے ساتھ کیوں اتنی لگاؤ ہے یا امیدیں وابستہ ہیں. عام طور پر امریکی فارن پالیسی اپنے مفادات سے ہٹ کے نہیں چلتی. اس کا مفاد جڑے گا آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. تو یہ جھنڈا ونڈا کیوں نظر آیا آپ کی ریلی میں؟ اچھا ملک صاحب، ایک تو بہت ساری باتیں ہوگی، پلیز لیٹ می رسپونڈ. سب سے پہلے تو یہ کہ کیانی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے 9 مئی کو پتہ نہیں پاکستان توڑا یا آئین توڑا اور اس کی سزا ملنی چاہیے جب آپ GHQ گئے، فلانی جگہ گئے. میرا خیال ہے کہ 90 دن میں جب اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے، جب آپ نے سال 1.5 سال اپنے نگران وزیر اعلیٰ کو، جو کوئی آپ کا بغل بچہ تھا کوئی آپ کا اچھا بچہ تھا، جب آپ نے اس کے ذریعے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر حکومتیں کی 1.5 سال تک، آپ نے آئین کو پامال کیا، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. دوسرا، جو لوگ کینٹ کے اندر موجود تھے یا کہیں پر موجود تھے، آپ ویسے بھی چاہتے ہیں ان کی، یہ لوگ PMLN چاہتی ہے کہ سویلینز کا آرمی ٹرائل ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو وہاں موجود تھا، ہتھیار ہمارے پاس نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار یہ دکھا دے کسی فوٹیج کے اندر، لیکن اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود ہے جس کو آپ 1.5 سال سے ضمانت بھی نہیں ہونے دے رہے. اس کے اندر ہمارا وہ ورکر بھی موجود ہے جس کو آپ نے کینٹ سے اٹھایا، وہ 1.5 سال سزا کاٹ چکا ہے. کل اٹک سے ایک بچہ یہ کہہ رہا تھا، جلسے کے اندر آیا ہوا تھا، کہ 1 سال 40 دن وہ سزا کاٹ چکا تھا. وہ FC میں اس کا والد شہید ہوا تھا. اس دن وہ FC اپنے والد کی جگہ ٹیسٹ دینے کے لیے آیا تھا، جس کو آپ نے 9 مئی کی آڑ میں اور زد میں اٹھا لیا. اور اس کے بعد جب وہ اپنی والدہ کو ملنے گیا تو اس کی والدہ اس کو گلے مل کے فوت ہو گئی. یہ بھی آپ کے ذمہ لگے گا. دوسرا، آپ اس وقت سے ان سے آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ حنیف عباسی کے ساتھ ہوا یا رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تو کیا یہ جسٹیفائیبل ہے کہ آپ، چونکہ آپ کی ایک خاتون یا ایک آدمی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر FCR نافذ کر لیں، 16 MPO لگا دیں، 3 MPO لگا دیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اوپر بات کریں کہ شہباز شریف نے تو آپ کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے ایک دن بتا دیں ملک صاحب کی انہوں نے ظلم کا ایک دن بھی کوئی دروازہ بند کیا ہو، ایک دن بھی انہوں نے ظلم جو ہے اس ملک کے اندر ختم کیا ہو. مسلسل جتنا جبر ظلم یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرے، کسی پاکستان کی طرف میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. سوابی کے جلسے میں جھنڈا کیوں تھا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون کہیں پر لے آ گیا تھا. ہمارے پاس تو ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو جو ہے وہ PTI کا جھنڈا ہوتا ہے. اتنی پرامن ہماری جماعت ہے. اور کوئی اٹھا کے لیا ہوگا، کوئی ہوگا اس کو، اس کی کر لیتا ہے. ٹرمپ سے کیوں امیدیں جڑ گئی؟ نہیں، امیدیں ہم نے نہیں جوڑی. دیکھیں آئی ایم سوری، یہ پھر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. میرے لیڈر عمران خان کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے انصاف کا دروازہ ادھر ہی کٹکھٹائیں گے، ہم کسی اور ملک کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہاں، کسی نے امید لگائی، کسی نے الیکشن کے اوپر نظر رکھی، وتھ ڈیو ریسپیکٹ، وہ PMLN تھی جنہوں نے VPN کے ذریعے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد دی، جس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا کہ آپ تو خود ان الیکٹڈ ہے، آپ سلیکٹڈ ہے فارم 47، آپ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو مبارکباد نہیں دے سکتے. ان کے احسن اقبال صاحب، ان کے بہت سارے لوگ جو منسٹرز ہیں وہ دھڑا دھڑ اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے رہے. ان کو خوف ہوگا، ان کی امید ہوگی. ہماری امید صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان سے ہے. دوسرا جو ہے، آپ نے لاسٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کی پارٹی سے مسودے بھی شیئر کیے تھے. سوری ملک صاحب، وہ مسودے نہیں تھے، وہ نسخے تھے. وہ نسخے ایسے تھے کہ مصطفیٰ نواز کو ایک اور کاغذ پکڑا دیتے تھے، ہمیں ایک اور کاغذ پکڑا دیتے تھے، اپنے ارکان کو اور کاغذ پکڑا دیتے تھے، کیونکہ ان کو خود سر پیر معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اس کے اندر کرنا کیا ہے، یہ کس قسم کی آئین کو ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر لی اور 4 جو ہیں ان کے لوگ جو تھے وہ لوٹے بنے یا ان کو ووٹ دے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. سب سے پہلے تو ان کو مبارک ہو کہ آرٹیکل 63 میں انہوں نے لیٹوکریسی کو لیجیٹیمائٹ کر دیا. کہتے ہیں نام کسی اور کے نام پہ ووٹ لو، آؤ آ کے کسی کے باتھ روم کا لوٹا بن جاؤ، کسی کی بالٹی بن جاؤ. یہ ان کو مبارک ہو، یہ ان کی سیاست ہے. کل کو ان کو ہی یہ گلے پڑے گی. یہ جو 4 لوگ ہیں نا، یہ ہمارے نام پہ، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے. آخری جو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بات کی، آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کے ساتھ چونکہ ایک لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نظریے کبھی نہیں ختم ہوتے. قدغن لگا دینے سے، جیل کر دینے سے، پابند سلاسل کرنے سے نظریے ختم نہیں ہوتے. میرے لیڈر عمران خان کا ووٹ بینک بڑا ہے. اتنی سختی اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ ہوتی ہے، آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ نائی کے اقامے کے اوپر، چپڑاسی کے اقامے کے اوپر دبئی، جدہ، لندن بھاگ چکے ہوتے ہیں. ہمارا جینا مرنا، ہماری سیاست پاکستان تحریک انصاف کے یہیں پر ہے. ہم تو برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ نے برداشت کرنا ہے نا، ہم سوچتے سے تو ملک صاحب کیوں نہیں ہم سموک کے اوپر بات کرتے؟
وائی ڈونٹ وی ٹاک کہ اس وقت کتنا پورا لاہور پورا پنجاب اس وقت پولوٹیڈ ہے. اس وقت اسموک کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, انبریدیبل اس کی اسپیس آگے جو ایستھما کی پرابلمز ہیں وہ پورے پنجاب کو اس وقت بادر کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور اس وقت یہ لوگ پنجاب کو چھوڑ کے کیوں باہر چلے گئے ہیں؟ پھر کہتے 40 سال سے ہماری حکومتیں اپنے ڈنگ کا ایک اسپتال ہی لوگ کیوں نہیں بنا سکے؟ پھر یہ کہہ رہے تھے ہم سرپلس میں جائیں گے. 150 ارب کا یہ آلریڈی لاس کر چکے ہیں. اچھا دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر مصطفیٰ صاحب, جو ٹرمپ کا آنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے اچھے ایکٹیو ہیں اور ویل کنیکٹڈ بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک فنومینا بہرحال ضرور ہوگا, اور پاکستان اس کو کیسے آگے لے کے چلے گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. جہاں ان کا ایونٹ ہوا کرے گا ریپبلکنز کا, یا ان کے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ پریس ٹاک کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہاں وہ سوال اٹھائیں گے, اور سوال کے جواب میں جتنی دفعہ وہاں سے ایشو مینشن کیا جائے گا اتنے دن یہ خبر بنا کرے گی. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے سچویشن ہیئر. تو یہاں اس کو یا تو عمران کے ساتھ کوئی پہلے بندہ ارینجمنٹ کر لے, یا اس کو سزا دے دیں, ان کے پاس آرگومنٹ نکل آئے. 190 ملین والا کیس ہے جو وچ از گوئنگ ٹو بادر یو. آئی فیل کہ وہ ٹربل سم ہوگا آپ کے لیے. کیا بنے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف امریکہ میں, برطانیہ میں, باقی یورپ میں بہت ویل آرگنائزڈ ہے. میں انور اقبال صاحب ایک ہمارے صحافی ہیں جو ڈان اخبار میں لکھتے ہیں, ان کا ایک تجزیہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کانگریس سے ایک ریزولوشن پاس کرا لی تو اس کے بعد انہوں نے ایک تجزیہ ڈان اخبار میں لکھا تھا, اور وہ بڑا انسائٹ اس میں یہ دی گئی تھی کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور اگر آپ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہاں پر مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں کہ اس طرح کی جو طاقت ہے وہ اسرائیلی لابیز کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس سے ایک ریزولوشن پاس کرا لے. 62 بندوں کے سگنیچرز لینا جی کوائٹ اے ٹاسک. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہاں پہ یہ بہت ایکٹیو ہے. لیکن امریکہ کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر وہ بڑے ٹرانزیکشنل ہے. جب تک پاکستان میں افغان جنگیں جاری تھیں امریکہ کا یہاں پر ایک انٹرسٹ تھا, اور اپنا اثر رسوخ امریکہ استعمال بھی کرتا تھا. ابھی اس وقت امریکہ کا براہ راست کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے ٹرمپ کے ایجنڈا پہ, کسی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کے ایجنڈا پہ اس وقت سب سے پہلے یوکرین وار, یورپ کے ساتھ تعلقات, نیٹو, مڈل ایسٹ, اور پھر چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار. یہ وہ بڑے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ان کی پورے کا پورا فوکس ہوگا. مجھے ابھی پاکستان کی کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس طرح کی افادیت نہیں ہے. نہیں, پی ٹی آئی کا ورکر کین کریٹ اے سچویشن, وہاں اٹھ کے وہ بار بار بولیں گے, ٹینشن ڈرا کر سکتے ہیں. اب اس ٹینشن کے نتیجے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پر کیا سوچتا ہے, وہ کیا رائے دیتا ہے, ٹرمپ کیا رائے دیتے ہیں, یہ اونلی ٹائم ول ٹیل. آپ کیا کہتے ہیں کینی سر؟ سر میں یہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس کا جو سفر ہے میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے نا مفادات کی, یہ اس کی ایک اور بڑی شاندار مثال ہے. چونکہ جب پولیٹیکلی سوٹ کرے تو سائفر جیسی, سائفر کے اوپر کھیل کر, یہ عمران خان صاحب کے اتنے الفاظ ہیں کہ سائفر کے اوپر کھیل کر آپ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی آئینی پامالی کریں, اس حد تک جائیں اپنی کرسی بچانے کے لیے. اور آج آپ امریکہ کے جھنڈے لے کے اپنے جلسوں پہ آ جائیں. تو خان صاحب کو پاکستانی ٹرمپ کیوں نہیں, خان صاحب پرانی ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ کے لوگ؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے امریکہ ہو, خان صاحب جہاں پہ اسی شخص کے پاؤں بھی پڑنے کو تیار ہوتے ہیں اور اس کا گلا پکڑنے کو بھی تیار ہوتے ہیں جس سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرسی مل جائے. اور یہ پاؤں پڑنا اور گلے پکڑنے کی کوشش کرنا نا, یہ اس کے بیچ میں جس سے بھی یہ سمجھتے ہیں کام ہو جائے. جب گلے پکڑنا کام نہیں کرتا تو پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں. لیکن عمران پاکستانی ٹرمپ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو ایک تجزیہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ایز اے پاکستانی سٹیزن ٹرمپ صاحب کی دیگر چیزوں کے ساتھ میں ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ اے یو ایس سٹیزن. میرا پرائمری انٹرسٹ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر ہمیں کیا اس میں بہتری حاصل ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب کو, ہم بھی گلوبل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم دیکھتے ہیں, میں ٹرمپ صاحب کی ہر پالیسی سے شاید اگری نہ کروں ان دا کانٹیکسٹ آف ڈومیسٹک پالیٹکس, ناٹ ڈو آئی ہیو ٹو, بٹ آئی ڈو ہوپ کہ پاکستان اور یو ایس ریلیشنز اور جو ہماری گلوبل جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اسٹینڈنگ ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے آنے سے اس سے اگر بہتری آتی ہے تو ہمیں یہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کرے گی. لیکن پرانے ٹویٹس تو ڈیلیٹ نہیں کرنے چاہیے تھے, وہ تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ وہ تو میرے علم میں نہیں ہے جی, جنہوں نے کیا خود ہی جواب دیں. مجھے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, بٹ زرتاج آپ کی عمران کے لیے گنجائش پیدا ہوگی یا یہ جو مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ کا یہ سزا کا موجب بن سکتا ہے؟ میں ملک صاحب کو بتاؤں, جتنا ظلم جبر ہے اس کے باوجود بھی آئی بلیو ان پاکستان. میں اسے سب سے ہلالی پرچم پہ بلیو کرتی ہوں, میں اسی آئین قانون پہ بلیو کرتی ہوں, اسی سسٹم پہ بلیو کرتی ہوں. میری خواہش ہے کہ آج ہم اپنے لوگوں کو بجائے کہ یہ بتائے کہ آپ اپنے ڈیرے پہ نہ جائیں, آپ ڈیرہ غازی خان نہ جائیں, پشاور نہ جائیں,
چھپ جائیں کہ کہیں آپ کو 26واں ترمیم میں 27ویں کے لیے کوئی اٹھا نہ لے. بجائے اس کے کہ ہم ٹرمپ کے یا امریکہ کے الیکشن کے اوپر بات کریں, کیوں نہ اپنے الیکشن کے اوپر بات کریں کہ یہاں پہ فارم 47 کی حکومت کو کیوں بننے دیا گیا, کیوں 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ ختم کر دی گیا, کیوں ہماری پارٹی کو 200 سے زیادہ نشانات دیے گئے, کیوں RO کے دفتر کے اوپر مسلح افراد نے حملے ٹرمپ بھی کیے. 47th پریزیڈنٹ ہے جی یا تو 45th بھی تھا, what a coincidence. 45th بھی تھا جی, what a تو وہ coincidence. 45 والا بھی اور 47 والا بھی ہے. جی اور دوسرا ملک صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے ملک کو ٹھیک کریں. مجھے یقین ہے کہ ان اینڈ میرا ہی لیڈر سرخرو ہو کے باہر آئے گا, ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا. لیکن ویسے فار دا ریکارڈ میں چاہتی ہوں, آپ بہت اچھی ویڈیوز کیونکہ ہسٹری چھپتے نہیں ہے. آئی وش کہ آپ جو ہے اوباما کے ساتھ جب وہ امریکن پریزیڈنٹ تھے, آپ نواز شریف صاحب کی ویڈیو چلائے. کتنی دفعہ گلا سوکھ کے انہوں نے پانی پیا, کتنے دفعہ انہوں نے پسینہ پہنچا, دال قیمہ دال کیا اور آفر کتنی کی تھی, دفعہ گھٹنوں کے نیچے ان کی پرچیاں گم ہوئی نواز شریف کی کہ گلا کیسے پکڑتے ہیں, پاؤں کیسے پکڑتے ہیں. آئی ایم سوری, یہ ان کا ریکارڈ ہے, یہ اپنا بہتر بتا سکتے ہیں. ختم ہو رہا ہے میرے پاس. زرتاج گل صاحبہ, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.